المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن روى الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. استاذ محترم اور مدیر مدرسہ ثانویہ، دیگر اساتذہ اکرام، میرے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں طلبہ ثانویہ سے کچھ خطاب کر سکوں. سب سے پہلے میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مومنین سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر مہاجر ایمان والی عورتیں اگر تمہارے پاس آئے تو تم ان کا امتحان لو. یہ امتحان کا جو لفظ ہے قرآن کی اس آیت میں یہاں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی عورت ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تو تم ان کا امتحان لو. یہیں سے اہل علم کہتے ہیں کہ امتحان کا یہ لفظ قرآن میں یہاں استعمال ہوا ہے. دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک ہے فرصت، دوسری ہے صحت. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا وقت کا صحیح استعمال جو کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں قابل رشک ہے، اور جو لوگ اپنی صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگ کی زندگیاں قابل رشک ہوتی ہیں. معزز طلبہ، طلب علم کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ یہ جانتے ہیں. ہمارے پاس جماعت اول سے لے کر 4 تک کے سارے طلبہ ہیں. اگر ہم آپ سے پوچھیں علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے تو آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جو امام احمد رحمہ اللہ نے دیا، اور یہ بات آپ فارغ ہونے تک اپنے دامن سے باندھ کر رکھیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے علم یہ جو ہے حصول علم کا مقصد کیا ہے تو دیکھیے کتنا بہترین جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جاہلوں کی فہرست سے نکالنا چاہتا ہوں، یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے جو لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جہالت سے نکالنا، یہ میرا مقصد ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ جاہل بن کر پیدا ہوتا ہے. کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے تم بھی جاہل تھے. تو لہٰذا یہ حصول علم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو جہالت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو، اور پھر لوگ فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے اندر جو جہالت ہے اس کا خاتمہ کرنا ہمارے حصول علم کا مقصد ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں حصول علم ایک عبادت ہے. وہ تو کہتے ہیں نبوت کے بعد دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی شریفانہ عمل ہے اور بلند درجے کا عمل ہے تو یہی علم ہے. اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہاں دیکھیے درجات نکرہ ہے. ابن عاشر رحمہ اللہ کہتے ہیں علم کی وجہ سے بندے کو دنیا اور آخرت میں جو عزت ملتی ہے یہ دنیا کے کسی سبب کی وجہ سے مل نہیں سکتی. اب جو امتحان کے دن آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ امتحان اصل کیا ہے؟ اہل علم نے یہ بھی کہا امتحان اصل میں طلبہ کے اندر جو علم ہے اس کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے. سال کے شروع سے اب تک آپ نے کیا پڑھا، اصل میں اس کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے. اور آپ قرآن و حدیث میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کئی جگہ سوالی انداز اختیار کیا. کبھی کہا افلا تذکرون، کبھی کہا افلا تعقلون. سر کیا ہے یہ جو استفہام آئے قرآن و حدیث میں یہ اصل میں امتحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کا امتحان لیتے تھے. کئی احادیث میں آپ کو یہ بات ملی ہوگی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوچھتے اتدرون من المفلس، لوگوں تم جانتے ہو کیا مفلس ہے؟ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بولتے یہ کوسا دن ہے، یہ کوسا مہینہ ہے، آج کا دن کوسا دن ہے، ایسے سوال کرتے. تو لہذا یہ جو سوال کا جو انداز آتا ہے قرآن میں حدیث میں ان دونوں کا رکھ کر علماء نے یہ بتایا کہ امتحانات کی ہماری جو ہے شریعت میں اصل موجود ہے.
یہ امتحانات جو آتے ہیں تو طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ ہم سے انتقام لیں گے یا ہم کو مشکلات میں ڈالیں گے یا ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے. یاد رکھیے امتحان کا مقصد کسی استاد کا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ طالب علم کو فیل کرے، بلکہ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ استاد نے آپ کو جو پڑھایا ہے آپ کس قدر سمجھے ہیں اور کس قدر دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، یہ اصل میں جو ہے جاننے کا ایک طریقہ ہے. امتحانات کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جب امتحان ختم ہوتا ہے طلبہ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ امتحانات کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. دیکھیے جب استاد کلاس میں آتا ہے تو وہ بولتا ہے کل ٹیسٹ رکھیں گے، تو طلبہ کیا کرتے ہیں جو عشاء کے حال میں، مغرب کے حال میں، فجر کے حال میں نہیں پڑھتے، پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو امتحان کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ میں پڑھنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور امتحان کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مسابقہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے جہاں سورۃ المطففین میں جنت کا تذکرہ کہا تو وہاں کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں برائی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہی بات حسن بصری رحمہ اللہ نے کہی، اگر دین میں تم سے اگر کوئی مسابقہ کرے تو تم اس سے آگے بڑھو، اگر دنیا میں اگر تم سے کوئی آگے بڑھے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. امتحان کے دن جیسے ہی آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرح کا ذہنی تناؤ دباؤ پیدا ہو جاتا ہے. ہم آج کے اس نشست میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقت کی قدر کرنا چاہیے. ایک مشہور جملہ ہے، جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتی وہ کٹی پتنگوں کی طرح ہو جاتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو طلبہ سے ہماری گزارش ہے کہ جیسے ہی کتب بینی کا وقفہ ہوگا اس وقفے کو آپ غنیمت جانیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے. دیکھتے ہیں آپ کسان کو جب زمین کو نرم کر دیتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، فصل کٹنے کا جب وقت آتا ہے تو اپنی پوری کھیتی کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کے لیے کھیتی کاٹنے کے دن ہیں. جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کی قدر کیجیے، اور جن طلبہ کے نمبرات سہ ماہی میں کم آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تلافی کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. ایک مسئلہ ہوتا ہے امتحانات کے ان دنوں میں، ہم کچھ طلبہ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سال بھر پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جو طلبہ سال بھر نہیں پڑھتے یا کلاس میں توجہ سے نہیں سنتے، ایسے طلبہ کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا سال بھر ہمیشہ مکمل طور پر تیاری کی کوشش کریں. امتحانات سے پہلے کچھ باتوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں امتحانات کے ان دنوں میں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سنایا، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہذا صحت کا خیال کرنا چاہیے. ان دنوں میں دیکھتے ہیں موسم گرم سرد مل کے چل رہا ہے. اصابت جا کے اگر آپ ٹھنڈا پیتے ہیں تو آپ کا گلا بیٹھے گا، بعد بخار آئے گی. تو یہ سردی کی جتنی چیزیں ہیں، بخار آنے کے جتنے سمٹمز ہیں، جہاں تک ہو سکے ہمیں دور رہنا چاہیے. اسی طریقے سے امتحان کے ان دنوں میں بعض طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذہنی تناؤ میں آ کر کھانا نہیں کھاتے. کبھی ایسے ہوتا ہے امتحان میں چلے گئے، بھوک کی وجہ سے نڈھالے طالب علم، کیوں؟ اس لیے کہ ناشتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ جب بھوک ہوتی ہے تو انسان پر بڑا اس کا برا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوم تأتی السماء بدخان مبین میں کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش پر بددعا کی تو ان کو بھوک میں نڈال ہونے کی وجہ سے کوئی دھواں جیسا نظر آیا. تو امتحان کے ان دنوں میں آپ صحت کا اپنا خیال رکھیں. ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا جو ہو سکے کسی بھی حالت میں انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن زیادہ کھانے سے بھی مشکل آتی ہے. مثلا زیادہ کھانے سے، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، زیادہ کھانے سے انسان کا دماغی متاثر ہوتا ہے، جسم متاثر ہوتا ہے، نیند بھی آتی ہے. اور اسی طریقے سے امتحان کے ان دنوں میں آپ وقت کو منظم کریں. کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے نہ پائے. اور یہ وقت کی منصوبہ بندی کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعمرک کہہ کر نبی کی زندگی کی قسم کھائی. یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہے. تو لہٰذا وقت کو منظم کریں اور کوئی بھی لمحہ ضائع ہونے نہ دیں.
حنابلہ میں ایک عالم دین ہے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، تقریباً شاید انہوں نے 800 جلدوں پر کتاب الفنون نامی کتاب لکھی تھی۔ سیر و اعمال النبلاء میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ 400 جلدیں تو مجھے ملی ہیں، ایسے 400 جلدیں 800 جلدیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، جب تک اللہ نے لکھنے کی طاقت دیتے رہے لکھتا رہا، اور جب میرا ہاتھ چل ہو گیا تو زبان سے بولتا رہا۔ یہ دونوں ذریعے چلے گئے تو میں بستر پر لیٹا رہتا تھا تو اپنی فکر کو ماشاءاللہ استعمال کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم اسلاف کے نمونوں کو پڑھ کر مکمل طور پر اپنے وقت کو منظم کرنے کی کوشش کریں۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کچھ طلباء کو دیکھتے امتحان کے دنوں تک نماز کی پابندی کرتے رہتے، جیسے کہ چھٹی آتی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی قابل مذمت پہلو ہے۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی شرطی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر رزلٹ اچھا ہو جائے تو ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جیسے ہی امتحان خراب ہوا، کچھ بھی خراب ہوا تو فوراً زندگی پلٹ جاتی۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ایک بندہ جب ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے تو جیسے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار سے یاجوج ماجوج کے فتنے سے دنیا محفوظ ہے، اس سے زیادہ کہیں ہم ذکر و اذکار کرنے سے شیطان سے اور غفلت سے ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے حصن المسلم جو کتاب لکھی اس کا معنی بھی وہی۔ حصن المسلم کا مطلب کیا؟ مسلمان کی حفاظت یا مسلمان کا قلعہ۔ حصن کا معنی قلعہ کا آتا ہے۔ تو آپ دوسرے دنوں میں اذکار کی پابندی کرتے ہوں، ان دنوں میں زیادہ اذکار کی پابندی کریں، اور خصوصاً نماز فجر کے بعد کی قرآن کی تلاوت، اذکار کی پابندی۔ اور یہ چاشت کی نماز جو ہے بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھو، میں شام تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ تقوی بھی بہت اہم ہے جو امتحان کے دنوں میں طالب علم کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کچھ طلباء کو ہم دیکھتے ہیں پڑھنے آ کر بیٹھتے ہیں تو پڑھنا چاہتے نہیں پڑھتے، ادھر گئے چائے پیے، ادھر گئے دوسروں کے جا کے جھانکتے رہتے۔ نہیں، آپ تقوی کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ 2-3 آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، معاملہ کیسے آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورہ طلاق کی آیت ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ کبھی کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہاں بھی دیکھیے آسانی کی بات ہے۔ اور طالب علم امتحان میں اللہ کی تائید اور نصرت کا بہت محتاج ہوتا ہے۔ اگر طالب علم غیر متقی ہے تو اللہ کی خاص نصرت کو نہیں پائے گا۔ اگر طالب علم کے اندر تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید نصرت آپ کو ایسے شامل حال ہوگی، آپ وہ چیز پڑھ کر نہیں جائیں گے، کلاس میں سنی ہوئی چیز انشاءاللہ امتحان حال میں آپ کو یاد آئے گی۔ اللہ نے اسی لیے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تائید اس کو حاصل ہو کر رہے گی۔ اور بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے لیے کھول کے چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ امتحانات کے دنوں میں کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسے ہی سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ تو ہم آپ سے نصیحت کرتے ہیں مغرب کا وقت، فجر کے وقت کوئی بھی چیز یاد کرنا تو یاد کیجیے، قرآن ہے، ان الوضع کے قاعدے کچھ بھی ہیں۔ اسی لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی وقت ہے تو وہ سحری کا وقت ہے۔ نماز فجر سے پہلے اٹھ کر کیجیے، بندہ گناہوں سے بھی پاک رہتا ہے، پوری دنیا میں تاریکی رہتی ہے، ہارن وغیرہ کچھ آواز نہیں آتی، اس وقت جو یاد کیا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا یاد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دنوں میں اپنے ساتھیوں کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں اچھا رزلٹ لا لیتے ہیں لیکن دوسروں کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک مسلمان کی مدد کرنے میں کیا کیا فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو پل صراط پر ایسے ہی جما دے گا۔
اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا ایک مومن بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وہ مزہ ہے جس کی وجہ سے اسلاف ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے تھے۔ یہ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نماز جمعہ کے لیے نکلتے، اپنے گھر میں پیسہ روٹی جو بھی ہوتے لے کے چلے جاتے، اس لیے کہ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کرنے سے جو ہے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو اس طریقے سے جو طلبہ اچھا پڑھتے ہیں ان کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمزور طلبہ کو پڑھائیں، اور یاد رکھیے کمزور طلبہ کی مدد، کمزوروں کی مدد ہی سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ اب مسئلہ آتا ہے کتب بینی کے وقفے میں کیا پڑھنا چاہیے۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ امتحانات کی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ششماہی کے پہلے کا جو حصہ ہے وہ پڑھ لیں، اس لیے کہ ششماہی مطلب سیماہی کے بعد کا جو حصہ ہے وہ تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے، سیماہی سے پہلے کا جو حصہ ہے وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور قریب قریب جو سنا رہتا ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ قریب سنا ہوا تو ذہن میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیاری کرتے وقت شیطان ایک جیب ڈالتا ہے میں پڑھتے جا رہا ہوں بھول جاؤں گا۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن بنایا نا، یہ ذہن ایسا ہے اگر آپ اس میں ایک مرتبہ ڈال دیں گے تو ضرورت کے وقت خود بخود چیز نکلے گی وہ، لہذا شیطان یہ جو ڈالتا ہے وسوسہ تم بھول جاؤ گے، انسان پڑھتا پھر پریشان ہوتا، پڑھتا پریشان ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اللہ کے نبی بار بار پڑھتے تھے، اللہ نے کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں محفوظ قرآن کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے لڑائی وغیرہ سے بھی دور رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں طلبہ کا دماغ سست ہوتا ہے تو لڑنے لگتے ہیں، نہیں لڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہے کب بتانے کے لیے نکل رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے کمرے سے نکلے تو آپ نے 2 صحابہ کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم لوگ جھگڑ رہے تھے اسے بھول گیا میں، لہذا یہ لڑائی کا بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے، اس سے بھی جہاں تک ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں، اور ٹائم ٹیبل کی طرف توجہ دیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے امتحان ایک مادے کا لکھا ہوا ہے، وہ طالب علم بازو کا مادہ تیاری کر کے آتا ہے، جیسے ہی اوراق تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو اچھمبا بن جاتا ہے اس کے واسطے، لہٰذا ٹائم ٹیبل نوٹ کر کے رکھیں، پہلا امتحان کون سا، دوسرا کون سا، اور اسی طریقے سے کون سا شفوی امتحان ہے، کون سا تحریری ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور پہلے دن آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ امتحان سے 20 منٹ پہلے جا کر وہاں اپنا رقم دیکھ لے کہاں ہے۔ کچھ طلبہ کو دیکھتے ہیں پورا حل گھومتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ویسا۔ تو اس طریقے سے امتحان میں جو نظم ہوتا ہے اس میں خلل اندازی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے جیسے غازی میدان جنگ میں جاتا ہے تو سارے ہتھیار وغیرہ لے جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ امتحان میں جاتے ہوئے پین پینسل اسکیل لے جائیں۔ وہ کچھ طلبہ کو دیکھتے ہیں امتحان میں بیٹھ کر دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا جو ہے منفی اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جاتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے پاک و صاف کپڑے پہن کر بھی جائیں، اس لیے کہ اگر آپ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں تو اطباء وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس کے دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو آپ صاف و شفاف کپڑے پہن کر جائیں۔ اور اسی طریقے سے امتحان حال میں جانے سے پہلے پڑھنا بند کر دیں۔ کچھ طلبہ کو دیکھتے ہیں اندر آؤ گھنٹی ماں تک پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ایک مشین ہوتی ہے، اس کو جب تھوڑی دیر کے لیے آف کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ اچھے سے کام کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے مکمل تیاری کر لیں، اور ناشتے کے بعد نہ پڑھیں تو بہتر ہے، مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ طلبہ سال بھر محنت کریں، اور جیسے ہی پڑھتا لیتے ہیں شیطان ہمیں وہ سوالات دکھا دیتا ہے جو ہمیں نہ پڑھے ہوں، لہذا ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور سوال کو سکون سے پڑھیں۔ بعض طلبہ کو دیکھتے ہیں امتحان کا پیپر لے فوراً لکھنا شروع کر دے، ویسا نہیں، آپ کے پاس پنسل ہونا، پورا پرچہ سکون سے پڑھ لینا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا فہم السؤال نصف الجواب، سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہے۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس پر نشان لگا لیجئے، ایک ہی مرتبہ ایک استاد سے پورا پوچھ لیجئے۔ بعض طلبہ کی ایسی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں میں فلاں استاد سے پوچھا تو مجھے اطمینان ہوتا، ان سے پوچھتے، پھر دوسرا آیا ان سے پوچھے، اس طریقے سے غلط فہمیاں امتحان میں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے کام کرنے سے بھی احتراز کریں۔
اور پرچہ لینے کے بعد نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے، زیادہ خوش بھی نہیں ہونا، زیادہ غم بھی نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ غم آنے سے ٹینشن ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور زیادہ خوشی ہونے سے بھی انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. زیادہ خوش بھی نہیں ہونا، غم بھی اعتدال میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ اچھے سے جو ہے پورا سوال لکھ سکیں. اور اسی طریقے سے لکھتے ہوئے وقت تقسیم کریں، چھوٹے سوالات، بڑے سوالات. اور جب پرچہ آتا ہے تو PTO پیچھے بھی رہتا ہے، بعض طلبہ اتنا ہی لکھ کے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کریں. اور جوابی پیپر پر جو تعلیمات ہوتے ہیں ان پر بھی مکمل طور پر آپ کی نظر ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ فلاں رنگ سے نہ لکھیں، فلاں رنگ سے نہ لکھیں. اور لائن چھوڑ کے لکھنے کی طرف شاید ہمارے طلبہ بہت ایسا کرتے ہیں، پیپر ویسٹ ہوتا ہے، تو لائن چھوڑ کے نہ لکھیں، لائن اس کے ساتھ لکھیں. اور جوابی پرچہ جو ہوتا ہے اسے صاف رکھیں. ایک پرچہ اگر دیکھتے ہیں تو 10 جگہ مار کے رہتے ہیں اس میں، تو ایسا سوچ سمجھ کر مکمل طور پر لکھنا چاہیے. اور اگر جواب کا پرچہ لکھتے ہوئے اگر کوئی یاد نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجیے. پڑھیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت. اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امتحان حال میں جب طالب علم ہوتا ہے تو وہ مضطر ہوتا ہے. مضطر کا مطلب پریشان، اور پریشان بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. دیکھو مضطر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ. تو میں سمجھتا ہوں طلباء کو اگر امتحانات کے موقع پر کوئی پریشانی لاحق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، استغفار کریں، انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی. اور لکھنے کے بعد اس کو چیک بھی کرنا چاہیے. بعض طلباء کو ہم دیکھتے ہیں اس کا دوست اگر لکھ لیا، وہ دکھ لیا، دوست سے اشارہ کرتے چلو دو نوٹ پہ جب بھگ جاتے ہیں، حالانکہ پرچہ مکمل لکھا نہیں ہے. تو اس طریقے سے لکھنے کے بعد چیک بھی کرنا چاہیے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. اور اس کے بعد جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھی صحیح سے لکھیں آپ، کیا تاریخ ہے، اس میں کیا چیز ہے. آخری میں بات یہ ہے کہ لکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد اگر آپ کمرے کو آتے ہیں تو اگر آپ نے اچھا لکھا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الفاظ میں دعا کیجئے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور ایک آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ امتحان حال میں یہ خیانت کرنا، غش کرنا، یہ بالکل حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا. یہ غش کئی طریقے سے ہوتی ہے. طالب علم لکھ کر لاتا ہے، یہ بھی غش ہے. دوسروں کو بولتا ہے وہ بھی غش ہے. دوسروں سے مدد لیتا ہے وہ بھی غش ہے. بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جو طالب علم غش کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس طریقے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم نافع نہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو مگر اللہ کو تو معلوم ہے. اگر آپ ایسا ویسا کر کے اگر پاس بھی ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں وہ علم آپ کے لیے علم نافع نہیں بنے گا. اور آپ سوچئے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اور نگرانی کرنے والے اساتذہ چھپا سکتے ہیں، لیکن کہا وَهُوَ مَعَهُمْ. یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہے. دیکھیے CCTV کیمرے جہاں لگے رہتے ہیں وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ازلی اور ابدی ہے اس کو دیکھ کر ہمیں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنا چاہیے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے اگر کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی یا کم علمی کی وجہ سے اگر میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے امتحانات کو آسان بنائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.